السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد جو جھٹکے لگے ہیں عمران خان کی حکومت کو، جو زلزلہ آیا تھا اس کے آفٹر شاکس ابھی بھی آ رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کا ہوا ہے رابطہ، اور دونوں نے اس حکومت کو گرانے کے لیے آخری وار کی تیاری شروع کر دی ہوئی ہے۔ اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اب اس حکومت کو گرا کر ہی دم لیا جائے، کیونکہ نتیجے تو آ گئے، حکومت کی کمزوری سامنے آ گئی، اور دوسری طرف حکومت کے اندر بغاوت بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ارکان جو میٹنگوں میں عمران خان صاحب کے سامنے کہتے تھے کہ نہیں آپ غلط ہیں، وہ جو بچے کی طرح جو کہتا تھا کہ بادشاہ سلامت ننگا ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی بادشاہ سلامت آپ کی کارکردگی کی وجہ سے ہم آ رہے ہیں۔ پہلے وہ میٹنگوں میں کہتے تھے، اب وہ ٹی وی ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری کارکردگی یہاں تک تھی، بدترین تھی، کہ کسی نے بھی، کسی کونسلر لیول کے بندے، گلی محلے کا الیکشن لڑنے والے بندے نے بھی ہمارا ٹکٹ لینے سے انکار کیا، اور جو ہم سے جیتے ہیں وہ وہی تھے جن کو ہم ٹکٹ دینا چاہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کا بوجھ یہ پورا کا پورا ان کی کارکردگی کا اٹھا کر ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز چل رہی ہے، ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہی ہے، نواز کا فخر مریم، یعنی مریم نواز کے متعلق مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا، یا مریم نواز کا سوشل میڈیا، یا مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ خود اپنے طور پر، اب یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اپنے طور پر چل رہا ہے معاملہ یا پھر یہ کروایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک مقابلہ حکومت کا اور اپوزیشن کا ہے، نواز شریف صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہہ لیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کہہ لیں، وہاں پر ان کا جو ہے وہ مارکا لگا ہوا ہے، لڑائی چل رہی ہے، ٹھنی ہوئی ہے۔ اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو خیر نہیں ٹھنی ہوئی، وہاں پر اب معاملات کچھ اور چل رہے ہیں۔ اور دوسرا مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک چل رہا ہے معاملہ، وہاں پر بھی ایک محاذ گرم ہے، تو وہ ظاہر اسی کا شاخسانہ ہے۔ تو اس پر بعد میں آتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے نواز کا فخر مریم، تو ظاہر ہے بیٹیاں تو باپ کا فخر ہوتی ہیں، اور بیٹی اگر مریم نواز جیسی ہو جو جب کوئی لیڈر بولنے کو تیار نہ ہو اور وہ باپ کا جھنڈا اٹھا کر پارٹی کا اور وہ نکلیں اور ریلیاں نکالیں، لوگوں کو متحرک کریں، اور آج اگر مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنے اس پہ کھڑی ہے اپنے وزن کے ساتھ، تو پھر اس کے پیچھے مریم نواز کا کردار جو ہے وہ نہیں بلایا جا سکتا۔ اور مجھے کیونکہ میں 2002 میں بھی 2000 میں مشرف کا مارشلہ لگا تھا، تو اس وقت میں نے خود لاہور میں جب میں آیا تھا، 2000 میں ہی آیا تھا، 12 مئی 2000 کو میں لاہور آیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو تب مسلم لیگ نون کے اندر بغاوتیں پھوٹ رہی تھیں، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، تو ان کی جلاوطنی سے کچھ مہینے پہلے میں لاہور آیا تھا۔ تو تب ان کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طور پر عوام کے ساتھ رابطے میں رہا جائے، مسلم لیگ نون کو ٹوٹ پھوٹ سے بچایا جائے، تحریک میں رہا جائے۔ لیکن کوئی مسلم لیگ نون کی باقی جو لیڈرشپ تھی، جو ٹاپ کلاس لیڈرشپ تھی، جنہوں نے اقتدار کے مزے لیے تھے، وہ سارے کے سارے ہاؤس اریسٹ ہو کر گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، موجیں کر رہے تھے۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ عذاب اس وقت بھی مسلم لیگ نون پر تھا، مارشلہ کی شکل میں۔ عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی ہے یا 2018 سے، مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ جیل میں رہی ہے، لیکن تب مسلم لیگ نون تنکا بکھر گئی تھی۔ اور 2002 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں تو کیا، لاہور میں کینڈیڈیٹس نہیں تھے، امیدوار نہیں تھے، اور عالم یہ تھا کہ متحدہ مجلس عمل کے ساتھ مسلم لیگ نون کو الحاق کرنا پڑا، ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی۔ اور لاہور کے حلقے اگر میں صحیح یاد ہے 4 یا 5 حلقے، حافظ سلمان بٹ، لیاقت بلوچ، فرید پراچا، اور اس طرح 1-2 اور ایم این اے ہیں جو مسلم لیگ نون کی سپورٹ سے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر وہ جیتے تھے۔ مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت کینڈیڈیٹس نہیں تھے، اور قومی اسمبلی میں کوئی بہت تھوڑے سے ارکان تھے، 18-19 ارکان ہوں گے۔ بہرحال وہ فگر میں اب کیونکہ کنفیوز کر جاؤں گا تو اس وجہ سے فگر پر نہیں جاتے۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، اب نہیں ہوئی، سب کچھ کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ پیچھے اس کے باقی ظاہر ہے ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مریم نواز کھڑی رہی، کبھی خاموش نہیں، لیکن جب کھڑی رہی تو ڈٹ کے کھڑی رہی، اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہی کہ جی مضبوط رہنا، قدموں قائم رہنا۔ لہٰذا وہ والی مریم نواز پر تو نواز شریف صاحب کو فخر ہے، لیکن اب یہ فخر کا اعلان، اظہار سوشل میڈیا پر اس وقت کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ظاہر ایک مقابلہ ہے جو چل رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر۔ اب جو بات عمران خان صاحب پر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہ فکر مند ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی آخری سیاسی اننگ ہے یہ،
اس سے آگے وہ نہیں جا سکیں گے. وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ٹکٹیں میں بانٹوں گا. خیبر پختونخوا کے الیکشن کے بعد جو عمران خان کی حکومت جو جواز بہانے بنا رہی ہے وہ بہانے کام نہیں آ رہے. پہلے یہ کہا گیا کہ جی ہمیں جو لوکل لیڈرشپ تھی جو گراؤنڈ پر لوگوں کے ساتھ تھی، جس پر میں نے کل گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے لگتا ہے کہ خلا پہ گھر بنا لیا ہوا ہے، اسی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ان کو کیوں مسترد کیا. بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا، ہر بجلی مہنگی. ابھی بھی بجلی 4.5 روپے مہنگی کر رہے ہیں، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہہ رہا ہوں، فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر. تو وہ اپنا ایسے حالات میں لوگوں نے ظاہر ووٹ نہیں دینا تھا، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں ٹکٹیں تقسیم نہیں کی تھی صحیح، لہٰذا میں خود اب ٹکٹیں تقسیم کروں گا، خود ٹکٹیں تقسیم کروں گا. اب وہ جو پتہ نہیں کتنے ہزار وہ کینڈیڈیٹ 8-9 ہزار سے بھی زیادہ کا معاملہ چلا گیا ہوا تھا، کیونکہ بہت نچلے لیول تک نیبرہڈ کونسل اور گلی محلے تک کی انہوں نے ٹکٹ بانٹنے. تو وہ میرا خیال 1 مہینہ بھی نہیں ہے بیچ میں الیکشن میں، تو وہ عمران خان صاحب یہ سارا کچھ کیسے کریں گے. تو ان کو مذاق بنایا گیا، میمز بنتی ہے نا. عمران خان صاحب کی ایک تصویر بنی ہے، خان صاحب ایک W11 میں کسی نے سفر کیا ہے؟ کراچی کی W11 بڑی پاپولر بس ہے، دنیا کی مشہور ترین بسوں میں سے ہے. چھوٹی سی منی بس لیکن خوبصورت سجی ہوئی، ایک اس کی جو انچ پر شیشے لگے ہوئے، اور خوبصورت وہ نقش و نگار جو پاکستان ٹرک آرٹ ہے وہ والا لگا ہوا، اور W11 کہتے رہتے، ٹاور. تو W11 ٹائپ کی بس پر عمران خان صاحب دروازے پر کھڑے ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ اب ٹکٹیں میں تقسیم کروں گا. مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اب آپ بس کی ٹکٹیں تقسیم کریں، آپ سے سیاست نہیں ہونی. یہ میم بنانے والے کا یہی مطلب تھا نا. یہ جو تصویر عمران خان صاحب کی جس نے بھی بنائی ہے، جو مذاق بنا ہے عمران خان صاحب کا، کوئی اور کیا بنا رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب خود اپنا مذاق بنا رہے ہیں. بھائی تسلیم کر لو. اسپورٹس مین اسپرٹ یہی ہوتی ہے کہ مان لو کہ مجھ سے حکومت نہیں چلی، لوگوں نے مجھے مسترد کر دیا ہے، اب دوبارہ میں آؤں گا، دوبارہ سے تیاری کر کے آؤں گا. وہ عمران خان صاحب نے شروع میں کہا تھا، یا شروع میں نہیں، سال ایک پہلے کہا تھا کہ مجھے پہلے 6 ماہ میں اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھیں. وہ جو کیجریوال نے کیا تھا دلی میں، وہ یہی کیا تھا کہ اس کو گٹھ بندھن سرکار بنانی پڑی تھی. گٹھ بندھن سرکار میں وہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشنز تھے وہ ان کو اصلاحات نہیں کرنے دے رہے تھے، تو لہٰذا وہ حکومت نہیں چلا پا رہے تھے، اپنی مرضی کا قانون نہیں توڑ پا رہے تھے. قوم سے خطاب کیا اپنی دلی کی عوام سے، انہوں نے کہا کہ جی میں ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتا، لہٰذا میں اسمبلی توڑتا ہوں اور دوبارہ انتخابات کرواتا ہوں، اور مجھے میجورٹی دیجیے تاکہ میں قانون سازی کر سکوں. اور لوگوں نے میجورٹی دی. لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ اقتدار کا بھوکا نہیں ہے بندہ، جھاڑو ہاتھ میں ہے تو واقعی جھاڑو والا ہے. عمران خان صاحب اقتدار کے بھوکے اتنے نکلے کہ کل پرسوں ان کے جو عثمان بزدار صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے دروازے پہ تھے، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ یار خیبر پختونخوا میں ہم ہار گئے ہیں، اب یہاں پر تو کم از کم جو چودھریوں کو ناراض رکھا ہوا ہے تو چودھریوں کے پاس جاؤ نا، ان کے ذرا پاؤں شاؤں پکڑو کہ چودھری صاحبان اب دیکھو نا، یہ جو اگر پنجاب میں ہم بلدیاتی انتخابات ہار جاتے ہیں تو ساڈے سے ککھ بھی نہیں رہنا، تو آپ ہمارا تعاون ہمارے ساتھ دیں. یعنی چوتھے سال میں بھی عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں. وہ کیجریوال بننا کیا بنتے. خیر مختصراً تو اب عمران خان صاحب نے اپنے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے رپورٹ منگوائی، ان کو طلب کیا ہوا ہے. عثمان بزدار کہہ رہا ہوں، وہ بھی عثمان بزدار ہی ہیں نا، ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی جیسا سانچہ، ایک ہی جیسا اسٹائل. محمود خان سے رپورٹ منگوائی ہے کہ جی کیوں مجھے شکست ہوئی ہے، ہمیں کیوں وہاں پر شکست ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پر ہمیں کچھ MNAs نے سپورٹ نہیں کیا، اپنی پارٹی کے اختلافات یہ وہ سارا. تو اس پر اب عمران خان صاحب ایکشن لیں گے. ایکشن کیا لیں گے؟ نور عالم خان جو ہیں وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری حکومت ٹھیک نہیں چل رہی. پہلے دن سے پارلیمنٹ میں بھی کہا، مہنگائی پر سب سے زیادہ آواز اپوزیشن سے بھی زیادہ نور عالم خان نے اٹھائی ہے. PTI کے MNA ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے تو کوئی ٹکٹ نہیں لے رہا تھا. تو عمران خان صاحب کے گھر میں بغاوت ہے. اب عمران خان صاحب کو ایک کراچی سے ان کے جو ایک آفتاب صدیقی MNA، انہوں نے خط لکھ مارا ہے کہ جی ہمیں سوئی گیس چاہیے، سوئی گیس نہیں ہے یہاں تو کراچی کے عوام تو ہمیں اب ماریں گے، ہم عوام میں جا نہیں سکتے. یہی عالم ہونا ہے الیکشنوں میں، یہ جا نہیں سکتے. مریم نواز نے ٹھیک کہا تھا کہ ہیلمٹ پہننا پڑیں گے. بھائی اتنی مہنگائی کے بعد آپ کس منہ سے جائیں گے ادھر لوگوں میں؟ تو خیر عمران خان صاحب تو برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. اب 2 مدعے اور ہیں، لہٰذا اس کو کٹ شاٹ کر کے مختصر کر کے میں جا رہا ہوں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان رابطے میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب نے ٹویٹر پر دی مبارکباد. خیبر پختونخوا میں حالیہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں JUI فے کی شاندار کامیابی پر میں مولانا فضل الرحمان اور ان کے رفقا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب.
مولانا صاحب نے ان کو کوٹ ری ٹویٹ کیا ہے، یعنی جواب دیا ہے، بہت شکریہ میاں نواز شریف صاحب، جمہوریت کی مکمل بحالی، عوام کے ووٹ کے حق کے حصول، اس سلیکٹڈ حکومت کے خاتمے اور پاکستان کو دوبارہ ایک بہتر اور پائیدار مستقبل کی راہ پر گامزن کرنے تک ہماری مشترکہ جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ رابطہ ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کے آپس میں رابطے ڈائریکٹ نہیں ہوئے، دوسرے رابطے بھی یعنی انڈائریکٹ رابطے بھی ہو رہے ہیں، جس میں مشاورت چل رہی ہے کہ اب جو اگلے انتخابات ہیں وہ ذرا تگڑے طریقے سے لڑے جائیں اور یہ معاملہ یہاں تک نہ رکھا جائے، اب عمران خان کو ووٹ کے ذریعے گرانے کی بھی تیاری کی جائے۔ اور ووٹ کے ذریعے کہاں گرانا ہے عمران خان صاحب کو؟ ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد، کہ اگر ووٹ کے ذریعے ہم عمران خان صاحب کو کمزور کر گئے ہیں بلدیاتی انتخابات میں، اور یہ وہ بلدیاتی انتخابات ہیں جن کا مولانا فضل الرحمان صاحب بائیکاٹ کر چکے ہوئے تھے، اعلان کر چکے ہوئے تھے کہ ہم انتخابات میں نہیں جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ خبر دی تھی کہ مولانا صاحب نے جب بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوا کہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، مولانا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ بلدیاتی انتخابات نہ لڑیں۔ میاں صاحب نے کہا کہ جی دیکھ لیں آپ، تو میاں صاحب اور مولانا صاحب میں بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس خیبر پختونخوا میں ان کے جو امیر ہیں، ان کے بھائی ہیں، وہ اور دیگر جماعت کے لوگ آئے اور انہوں نے مولانا صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب عالم یہ ہے کہ ہمارے کارکن گلی محلے تک تیار ہیں، اگر ہم انتخابات نہیں لڑیں گے تو وہ کسی اور کا ٹکٹ لے لیں گے یا انڈیپینڈنٹ انتخابات لڑیں گے، جیتیں گے، ہم موقع گوا دیں گے، ہم اپنی پاپولرٹی ہماری بن رہی ہے، ہم نے بہت کام کیا ہوا نیچے تک، اور وہ کام ہمیں اب انتخابات میں کام آ رہا ہے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں۔ مولانا صاحب نے ناراض ہو کر اجازت دی، یعنی مولانا صاحب کے خلاف ایک طرح سے، ان کی رائے کے خلاف ایک طرح سے وہاں بغاوت ہوئی، ان کی جماعت نے کی، اور پھر مولانا صاحب نے اس فیصلے کو اون کیا کہ ٹھیک ہے، آپ جی کہتے ہیں، میرے خیال میں کہ ہمیں انتخابات میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ مولانا صاحب کا ایک جملہ جو بار بار بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پریس کانفرنس میں مولانا صاحب کہتے رہے تھے، وہ میں یاد کراتا ہوں کہ ہمیں جنرل انتخابات چاہیے، ہم بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے کر اس حکومت کو لیجیٹیمائز کریں گے، یہ جعلی حکومت ہے، اس حکومت کو جانا چاہیے، ہم عام انتخابات چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ رزلٹ آیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو خیال آیا کہ یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب پی ڈی ایم کے ایک سربراہ اجلاس میں اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے سسٹم میں رہنے کا، حکومت کو اس چیز کا نقصان ہوا ہے۔ تو اب جب مولانا فضل الرحمان صاحب جن انتخابات کا بائیکاٹ کر رہے تھے، ان انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بنے ہیں خیبر پختونخوا میں، عمران خان صاحب کو ان کے گھر میں انہوں نے گھس کر مارا ہے، تو اس کا جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اسی طرح جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا طریقہ تھا استعفے دے کر باہر آنے کا، انتخابات کے بائیکاٹ کا، کب سینٹ کے انتخابات کا، ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ، پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے باہر آ جائیں، وہ سارا طریقہ ہمارا غلط تھا۔ یعنی ایک طرح سے وہ جو جماعت جن کو انہوں نے، اس کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے لیکن اختلافات کی بنیاد تو یہی تھی نا، استعفے، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جن کو انہوں نے اختلافات کر کے الگ کر دیا تھا، خاص طور پر پیپلز پارٹی جنہوں نے بریفنگز بھی دی تھی، اس جماعت کا جو طریقہ کار تھا اس پر وہ دونوں قائدین یعنی مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ طریقہ ٹھیک تھا، اسی طریقے سے حکومت کمزور ہوتی ہے۔ ضمنی انتخابات میں حکومت کمزور ہوئی، سینٹ کے انتخابات میں حکومت کمزور ہوئی، بلدیاتی انتخابات میں عمران خان صاحب کی حکومت کی تو واٹ لگ گئی ہے، ختم ہو گئی، جٹ ہو گئی اس کے ساتھ۔ اب وہ عمران خان صاحب سر پیٹ رہے ہیں مکھی کی طرح کہ یار ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یہ ہے ایک اعتراف کر رہے ہیں دونوں، اور دوسرا یہ کہ عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس حکومت کو گرانے کے لیے اسی طرح آگے مضبوط طریقے سے آگے جانا ہے۔ ظاہر ہے اس میں پھر وہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ بھی، اور آخری مریم نواز صاحبہ، مریم نواز کا فخر مریم، اب ظاہر ہے میں نے پہلے گزارش کی کہ باپ کا فخر وہ ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ ہے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا جو اعلان شاہد خاقان عباسی نے کیا تھا، جس کو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، ان کے پاس اختیار ہے، تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو مریم نواز صاحبہ کی لابی سمجھی جاتی ہے مسلم لیگ نون کے اندر، یہ وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ جی لیڈر تو ہے مریم نواز، نواز شریف کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ ہے مریم نواز صاحبہ۔ تو یہ میسج جا رہا ہے ان کی طرف سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔